نظم سرائے سے جڑے بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو گندھارا تہذیب کی باقیات سے روشناس کرواتے رہتے ہیں۔ اس مرتبہ ہم نے چاہا کہ آپ کو مارگلہ کی پہاڑیوں کے شمال مغرب میں واقع بدھ عہد کی ایک خانقاہ کی بھی سیر کروائی جائے اور اس کے بارے میں مختصر سی جانکاری بھی دی جائے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس خانقاہ کا چپا چپا ایک طویل تفصیل کا متقاضی ہے۔ اس کے دریافت کنندہ سر جان مارشل نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کے طرز تعمیر اور یہاں سے دریافت ہونے والے نوادرات کے متعلق لکھا ہے۔ یہ کالوان ستوپ اور خانقاہ ہے۔ کالوان ستوپ اور خانقاہ عام شاہراہ سے ہٹ کر ٹیکسلا عجائب گھر سے لگ بھگ 8 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو ٹیکسلا کے عجائب گھر سے جنوب مشرق کی طرف سفر کرنا ہوگا اور شاہ پور گاؤں سے ہوتے ہوئے آپ ایسی جگہ پہنچیں گے جہاں سے آپ کو خانقاہ پر جانے والی سیڑھیاں نظر آئیں گی۔ محکمہ آثار قدیمہ نے سیاحوں کی سہولت کے لیے سڑک سے خانقاہ تک سیڑھیاں بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ بہرصورت جاگر بوٹ اور ایک چھڑی ضرور ساتھ رکھ لیجیے تاکہ آپ کو پہاڑی راستوں پر چلنے میں آسانی ہو۔ صاحبان و صاحبات، اب ہم کالوان کی خانقاہ پر پہنچ گئے ہیں۔ قدیم زمانے میں اسے چدا شیلا کے نام سے پکارا جاتا تھا، مگر مقامی باشندوں میں کوئی اس نام سے واقف نہیں ہے۔ یہ نام ٹیکسلا کے قدیم نام تکسی شیلا سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ خانقاہ جولیاں، دھرماراجیکا اور موڑا مرادو کی خانقاہوں جیسی ہی اہم اور وسیع ہے، مگر دشوار گزار جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ معروف نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر سیاح کم ہی آتے ہیں۔ مشرق بعید سے آنے والے بھکشو اور سیاح بھی عام طور پر جولیاں، موڑا مرادو یا دھرماراجیکا کی یاترا کرتے ہیں۔ یہاں پر قائم شدہ ستوپ تو شکستگی کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو چکا، البتہ خانقاہ کے بچے کھچے آثار اور بھکشوؤں کے رہنے کے کمرے، تالاب، درسگاہ، باورچی خانہ، مراقبہ کرنے کے حجرے وغیرہ وغیرہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 2 متصل کمروں میں چھوٹے یعنی منتی ستوپ بھی موجود ہیں۔ ٹیکسلا میں موجود تمام خانقاہوں میں اس خانقاہ کو یہ انفراد حاصل ہے کہ ہمیں یہاں 2 کمروں کے بیچ میں ایک کھڑکی بھی نظر آئی اور کنویں کے آثار بھی ملے۔ کنویں کا قطر لگ بھگ 2.5 میٹر ہے اور گولائی میں پتھروں کی چنائی بھی کی گئی ہے۔ عام طور پر ہر خانقاہ میں ایک تالاب بھی ہوا کرتا تھا، جیسا کہ ٹیکسلا میں موجود دیگر خانقاہوں میں موجود ہے۔ تالاب میں کمل کے پھول کھلا کرتے تھے۔ کمل کا پھول بدھ مت میں مقدس مانا گیا ہے اور بدھ مت پر یقین رکھنے والوں کا مذہبی نشان بھی ہے۔ بھکشوؤں کے حجروں کے فرش کوٹی ہوئی عام مٹی سے بنائے گئے تھے، جبکہ صحن اور وہ جگہ جو موسم کے اثرات کی زد میں ہیں وہاں دریائی گول پتھر بچھائے گئے تھے۔ تمام چھتیں لکڑی کے بڑے بڑے شہٹیروں پر قائم تھیں اور گرمی کے موسم میں چھتوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ان پر مٹی کی تہ بھی بچھائی گئی تھی۔ چھتیں بنانے کے لیے عام طور پر دیودار کی لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ قدیم زمانے میں مارگلہ کے قریبی جنگلات میں دیودار کے درختوں کی بہتات تھی۔ اوپر جانے والی سیڑھیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ عمارت بھی دیگر خانقاہوں کی طرح 2 منزلہ تھی۔ کمروں کے آگے لکڑی کا برآمدہ ہوا کرتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خانقاہ سے قدرے بلندی پر مزید قدیم آثار بھی موجود ہیں۔ انہیں دیکھ کر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مختلف بلندیوں پر سلسلہ وار یہ تعمیرات کی گئی تھی۔ یہاں کا پرسکون اور فطرت کے قریب ماحول مراقبہ کے لیے موزوں ترین سمجھا گیا ہوگا۔ ناظرین، ٹیکسلا چونکہ بارہا حملہ آوروں کے زد میں رہا اور خانقاہوں میں تعلیم پانے والے بھکشو امن پسند رہے ہیں، حملہ آوروں کی دست بدھ سے حفاظت کے لیے بدھ بھکشو اس خانقاہ کے قریب غاروں میں پناہ لے لیا کرتے تھے۔ یہ 3 غاریں خانقاہ کے قریب ہی واقع ہیں۔ ان دنوں ان غاروں میں مقامی کاشتکار اپنے جانوروں کے لیے بھوسا ذخیرہ کرتے ہیں۔ ان غاروں کی عکس بندی ہم بعد میں پیش کریں گے۔ ناظرین، اس سیربینی میں ہمارے ساتھ ٹیکسلا ریسورس سینٹر کے دیگر اہم اراکین کے علاوہ ٹیکسلا کے ماہرین جناب طاہر سلیمان اور ندیم عمر تارڑ بھی موجود تھے۔ سر جان مارشل کے ساتھی احمد الدین صدیقی کے پوتے جناب افتخار الدین صدیقی بھی ہم رکاب تھے۔ احمد الدین صدیقی صاحب نے سر جان مارشل کے ساتھ مل کر ٹیکسلا میں بدھ عہد کی باقیات کو دریافت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس خانقاہ کے حوالے سے طاہر سلیمان اور ندیم عمر تارڑ صاحب کی گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے معلومات افزا ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیے۔ بیسیکلی یہ جو چیز ہے یہ شاک آبزرور ہے۔ یہ کوئی خوبصورتی کے لیے نہیں بنائے گئے۔ یہ شاک
शॉक ऑब्जर्वर का काम करते थे, खूबसूरती के लिए नहीं बनाए, क्योंकि जब आप दो पत्थरों को डायरेक्ट आप पत्थर के ऊपर पत्थर रखेंगे तो ये आपस में उनकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी और स्लिप हो जाएंगे, पर जैसे ही कोई जल्जला आया कोई जल्दी, और ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करते थे और उनके ऊपर पूरा प्लस्तर 2 इंच 4 इंच 6 इंच मोटा मोटा प्लस्तर था, और बाकी साइड्स पे हमने देखा भी है। तो इसको भी आर्ट बोला जाता है, लेकिन एक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा सिविल इंजीनियरिंग का काम है ये, और बिल्डिंग को सस्टेन करने के लिए उसके लिए इसका ये बाकायदा उसमें बाज़ का ये चीज़ें उसको ऑब्जर्व करती हैं। और इंडिविजुअल प्रेयर जो हर इस कह लो कि मॉन्क सेल के अंदर जो है एक नीश भी है फॉर इंडिविजुअल प्रेइंग। एंड देन दिस प्रेयर हॉल, ये जो असेंबली हॉल है, सम काइंड ऑफ अ प्रेयर हॉल वेयर यू गैदर फॉर सेरेमनीज। जब एक उस्ताद ने सबको जो है एक लेक्चर देना है तो दैट्स वेयर यू गैदर, एंड आफ्टरवर्ड यू कैन रिट्रीट इनटू योरसेल्फ फॉर मेमोराइजिंग थिंग्स एंड सो ऑन। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेसनरी के हवाले से जो बात हुई थी, अब आप देखेंगे कि ये जितने, वो कहते हैं कि जितनी पुरानी ये साइट है ना, उनके जो पत्थर हैं वो इर्रेगुलर शेप में हैं। जैसे ताहिर सुलेमान साहब फरमा रहे थे कि जो बोल्डर्स हैं वो भी इर्रेगुलर शेप में हैं, और उसके अंदर जो नीचे जो स्मॉलर स्लैब ऑफ स्टोन्स हैं वो भी इर्रेगुलर शेप में है। अच्छा, ग्रेजुअली दिस बिकेम मोर रिफाइंड एंड एवरीथिंग, these boulders and smaller stones began to acquire a specific form. ठीक है, and then the particular style of masonry is used to date sites. ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर आप ये देखें तो अगर आप कोई काउंट करें इसके अंदर कितने मोनेस्टिक सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 8 एक तरफ, 8 इधर है 8 इधर हो, ठीक है, 16 24, ये रेक्टेंगुलर है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 8 को मल्टीप्लाई करें कितने हो गए, 6 और समथिंग। हैं जी, 10 को 8 से करना, हाँ जी 80 हो गए। अब आप ये देखें कि 80 मॉन्क्स इधर बैठे हैं, इधर की भी इधर 8-10 वो सेंटर वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो समझें कि 60-70 उधर हो गए 60। तो अब आप सोचें कि मैनी हंड्रेड्स ऑफ मॉन्क्स आर एक्चुअली लिविंग हियर। ठीक है, तो इस चीज़ से अगर आप इसका स्केल देख लें, और फिर ये जैसे मुख्तलिफ इसके एरियाज जो हैं, देर ऑल वेरी फंक्शनल प्लेसेस, एवरी नूक एंड कॉर्नर हैज़ ए फंक्शन दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। अच्छा, अभी जो और इसके अंदर जो बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो मैं समझता हूँ, कहीं ये जो खिड़की बनी हुई है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी मोनेस्ट्री में आपको नज़र नहीं आएगी। ये एक आइसोलेटेड सा एक स्ट्रक्चर कहीं से ये बरामद हो गया है, विच इज़ रियली रिमार्केबल। बहनों और भाइयों, हमें यकीन है कि टेक्सला की पिछली अक्सबंदियों की तरह आपको हमारी ये काविश भी पसंद आई होगी। जिस भाई बहन ने हमारा चैनल नज़्म सराय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि अवलीन लम्हों में इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दें। घंटी की घुंडी को दबा देंगे तो आइंदा आने वाली अक्सबंदियों की इत्तला भी आपको मिल जाया करेगी। इत्तलान अर्ज़ है कि हम नहायत मुनासिब मुआवजा पर टेक्सला के अहम मकामात की सैर भी करवाते हैं और हर मुकाम की तारीखी हैसियत से भी आगाही देते हैं। तालीमी इदारों के मुंतज़मीन और तारीख से दिलचस्पी रखने वाले ख़वातीन व हज़रात हमसे इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। 0302 530 1041, 0334 95 40 351।